نبی اور ولی کی آپس کی ملاقات میں بہت سے خفیہ راز آج اپنے بیان میں سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کے مقدس قرآن سے میں نے پڑھی آیت کریمہ جس میں اللہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اطلاع ہو تم لوگوں کو کہ اللہ کے ولی اس زندگی میں بھی بے خوف ہوتے ہیں اور اگلی زندگی قبر میں، حشر میں اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی بے خوف ہیں۔ اور ولی کا ترجمہ جو عام فہم میں یہاں کیا جائے گا تو اس کا مطلب دوست، یعنی اللہ کا دوست۔ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کے ساتھ دوستی تعلق قائم ہونا بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کا دوست۔ اللہ کے دوست کے مرتبے پر جو فائز ہو جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، حدیث قدسی ہے یہ، یعنی اللہ کا قول، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ جو بندہ بندگی میں، نوافل کثرت میں عبادت کرتے ہوئے میری ولایت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، ولی اللہ کا مرتبہ مل جاتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے کانوں سے سنتا ہے۔ پھر فرمایا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ میرے پاؤں سے چلتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرے خاص بندوں کے مرتبے پر فائز ہونے والا دنیا اور آخرت میں۔ آخر میں یہ حدیث کے قدسی کے آخر میں یہ آیت ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ بندہ پھر بے خوف ہو جاتا ہے دنیا کی زندگی سے بھی اور آخرت کی زندگی سے بھی۔ اب یہاں اس حدیث قدسی سے مراد اللہ کا فرمان ہے، پتہ چلا اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جو میرا دوست بن جاتا ہے، میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں، اس کے کان بنتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ میری زبان سے بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ تو ایک پاور ہے، اللہ رب العزت ان آلات کا محتاج نہیں، لیکن اس حدیث قدسی سے عرفاً ہم یہ مثال لیں گے کہ اللہ جس طرح بہت لامحدود جگہ تک دیکھ سکتا ہے، اللہ اپنے دوستوں کو بھی نظر تیز کر دیتا ہے، وہ بھی بڑی دور تک دیکھ لیتے ہیں، گرچہ اللہ کی طرح نہیں جہاں تک اس کو منظور ہو۔ اللہ بہت باریک سے باریک، بلکہ دل کی راز، دل کے خیالوں کو بھی اللہ سنتا ہے، جو ہم بولتے نہیں نا خیال آتے ہیں اس کو بھی، تو جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دور تک رسائی دے دیتا ہے۔ اسی طرح سماعت ہے، اسی طرح ہاتھوں کا معاملہ ہے، تو اسی طرح قدموں کا معاملہ ہے۔ آج جو میرا ٹاپک ہے کہ نبی اور ولی کی ملاقات کی اندرونی کہانی، یہ میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ 15ویں پارے قرآن مجید کے 15ویں پارے کے آخری صفحہ کے سینٹر میں یہ شروع ہو رہی، آخر میں 15ویں پارے 16ویں پارے کا پورا صفحہ اور اس سے آگے آدھا صفحہ، یہ ساری کہانی نبی اور ولی کی آپس کی ملاقات اور پھر ان کے اندرونی کہانی کے معاملات ظاہر کر رہی ہے۔ تھوڑی سی سرچ کرنی پڑتی ہے، معلومات لینی پڑتی ہے، دلچسپی لینی پڑتی ہے۔ آپ جب تک کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیں گے اس چیز کے بارے میں آپ کو آگاہی حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہاں بھی ترجمہ پڑھیں، دلچسپی لیں۔ تو بہرکیف میں نے یہ حدیث قدسی جو پہلے سنائی ہے جس میں نے کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ میرا دوست بن جاتا ہے میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ یہ میں نے پہلے حدیث اس لیے سنائی ہے کہ اس واقعے کے اندر جو نبی اور ولی کا آپس کی ملاقات کا واقعہ ہے،
اس کے اندر جو خفیہ راز ہیں وہ آپ کو بخوبی سمجھ آ جائیں گے، اس لیے یہ حدیث کی ضرورت تھی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول بھی، پیغمبر بھی، بڑا شان ہے آپ کا، کلیم اللہ کا خطاب ہے آپ کو۔ ایک دن اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے ولی کا درشن، ولی کا دیدار کرا، میری خواہش ہے کہ میں ولی کو دیکھ۔ یاد رکھیے گا نبی کا مقام اللہ کے بعد نبی کا ہے، انسانوں میں اس کی تخلیق میں اللہ کے بعد مرتبہ نبی کا ہے۔ یہ ولی، یہ اصحاب، کتب، اولیاء، جتنے بھی آپ نام لے لیں، یہ نبی کے ماتحت ہیں، نبی کے انڈر ہیں، ان کی فضیلت مقام نبی سے کم ہے، نبی سے اوپر ہے۔ لیکن سٹیٹس تو ہوتا ہے نا، ایک کلرک ہے، ایک شعبے کا پورا ایم ڈی ہے، مالک ہے، چیئرمین ہے، اور اگر چیئرمین کی اتھارٹی ہے جو پورے محکمے کا چیئرمین ہے تو کلرک کی بھی ہے، اس کا بھی اپنا ایک سٹیٹس ہے۔ آپ جتنے بھی ایم ڈی کے ساتھ تعلق ہوں، اس کا اپنا سٹیٹس ہے، پھر بھی آپ کو اس کے پاس جانا لیٹر نکلوانے کے لیے۔ تو اسی طرح نبی کا بڑا سٹینڈرڈ ہے، لیکن ولی اللہ بھی گرچہ ان کے انڈر ہیں، ان کی امت ہی ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک سٹیٹس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے اپنے ولی کا درشن کرا دو۔ اللہ دعا قبول فرما کر قرآن میں درج ہے، 16ویں پارے کا پہلا صفحہ تلاوت کیجئے گا۔ اللہ نے قبول کی دعا پیغمبر رسول موسیٰ کلیم اللہ کی، اور پھر وحی کے ذریعے فرمایا، اے میرے کلیم، اگر تو ولی سے ملنا چاہتا ہے، جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں تشریف لے جاؤ تو میرے بندے سے ملاقات ہو جائے گی۔ قرآن نے بھی اس کو کہا، فَوَجَدَ عَبْدٌ مِّنْ عِنْدِنَا آتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں دو درمیاں ملتے ہیں وہاں چلے جاؤ، فوجدہ، آپ وہاں پالیں گے، عبدن، میرے بندے کو، میرے ولی کو، میرے دوست کو وہاں پالیں گے۔ آتیناہ من لدنا علما، وہ میرا ولی ہے جس کو ہم نے علم عطا کیا ہے، علم لدنی عطا کیا ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے اللہ سے معلومات لے کے کہ میں آپ کے ولی سے، آپ کے دوست سے ملنا چاہتا ہوں، اور جگہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جہاں دو دریا مل رہے ہیں وہاں تشریف لے جاؤ۔ فوجد عبدا من عندنا، وہاں ہمارا دوست مل جائے گا آپ کو، عبدن، وہ میرا بندہ۔ اور یہ بھی ساتھ بتایا کہ وہ معمولی سا بندہ نہیں، من لدنا علما، آتیناہ من لدنا علما، ہم نے اس کو علم لدنی عطا کیا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ آپ کے علم میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ علم لدنی کیا ہے۔ اگر میں دین کی طرف راغب رہیں، بچے آج کل بہت کم دے رہے ہیں ٹائم، موبائل کو زیادہ، ٹک ٹاک کو زیادہ، یہ منحوس دور جا رہا ہے۔ علم لدنی کیا ہے، یہ بھی مسئلہ آج اس گفتگو میں حل ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، آپ وہاں تشریف لے جائیں جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں آپ میرے بندے، میرے دوست سے مل جائیں گے، اور وہ میرا دوست وہ ہے جس کو علم لدنی عطا کیا ہے۔ پہلے جو حدیث سنائی، اللہ ہاتھ پاؤں آنکھ کان بنتا ہے، اب یہاں یہ بھی آ گیا بات علم لدنی کیا، یہ دونوں کو سامنے رکھیے گا، اگلی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام رسول پیغمبر کی ملاقات ایک اللہ کے ولی حضرت خضر رضی اللہ، حضرت خضر رحمت اللہ علیہ سے ہو جاتی ہے۔ اور اس کی نشانی، حضرت خضر کا اصلی نام نہیں تھا، خضر لقب ہے، سبزے کو کہتے ہیں،
وہ ایسے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عبداللہ نام تھا، کچھ اور بھی نام لکھے ہیں۔ عرفاً خضر تھا، جیسے عرف زیادہ مشہور ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جہاں جس درخت سے گزر جاتے سوکھا درخت سرسبز ہو جاتا، جس دھرتی سے گزر جاتے شاداب ہو جاتی، جس بیمار بندے کے پاس سے بیٹھ جاتے شفا یاب ہو جاتا، جس محروم بندے کی ملاقات ہو جاتی تو وہ پالاور ہو جاتا۔ وہ اللہ نے ان کو علم لدنی اور اپنے دوست ہونے کا اعزاز دے رکھا تھا، اس لیے تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ملنے گئے۔ اب ان دونوں کی ملاقات، کیونکہ میں نے مختصر بات کرنی ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ ان دونوں کی ملاقات میں 3 نکتے، 3 باتیں 16ویں پارے کے پہلے صفحے میں درج ہیں، اور ان کے اندر تینوں نکتوں کے اندر اندرونی کہانی ان کے ملاقات کی نمایاں ہو جاتی ہے۔ پیغمبر کی اور ولی کی آپس کی جو ملاقات کی اندرونی کہانی ہے وہ 16ویں پارے کے پہلے صفحے پر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، خضر رحمت اللہ علیہ ولی ہیں، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ ولی کرامات سے ظاہر ہوتے ہیں، پیغمبر معجزات سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ولی بھی کامل ہیں، نبی اکمل ہیں، نبی اللہ کے دوست خالص کلیم اللہ ہیں، ادھر ولی اللہ کے پیارے عبد ہیں، دوست ولی اللہ ہیں۔ اب دونوں کا اپنا اپنا سٹیٹس ہے، اپنا اپنا عہدہ ہے، اپنا اپنا معیار ہے، اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ نبی ہے، اس کا کلمہ چلنا ہے، اس نے شریعت دینی ہے، اس کے کتاب آنی ہے۔ وہ بہت بڑا لیڈر ہے، بڑا، سب سے اوپر، چیف ایگزیکٹو ان پبلک، لوگوں پر بڑا عہدہ اس کا ہے۔ اس کے نام کا کلمہ چلنا ہے، جو شریعت وہ نافذ ہوگی وہ ان کے نام ذریعے آئے گی، لوگوں کے لیے وہ نمونہ۔ لیکن ولی بھی اسی پیغمبر کے کلمے کو، اسی طریقے کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی ان کے نبی کے ولی نائب ہیں، اسسٹنٹ، وہی نبی والا فرمان، قول، طور طریقے آگے لوگوں تک۔ اب دونوں کا بظاہر ہی اس معاملے میں، تبلیغ کے معاملے میں دونوں کا سٹیٹس بیان ہے، لیکن علم لدنی کی بات یہاں ہوئی ہے، اور یہاں سٹیٹس پیغمبر اور ولی اللہ کا سمجھ آ رہا ہے، اور ان کے آپس کی ملاقات کا خفیہ راز بھی سمجھ آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے دعا کی تھی، اللہ نے قبول کر لی، اب آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے ولی نے کہا ہے پیغمبر آپ کا درجہ مقام شام بلند و بالا، میری کیا اہمیت، میری کیا فضیلت، مگر کلیم اللہ نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو، جس پہ وقت لگتا ہے، جس کو آپ ٹائم دیتے ہیں، جس کو پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے قیمتی ہے۔ جس پہ آپ اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، وہ مسجد میں وقت خرچ کر رہے ہیں تو یہ قیمتی ہے۔ وقت دینا بہت مشکل کام ہو گیا آج کل۔ فضولیات میں شیطان دماغ پہ ہیوی ہو جاتا ہے، وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ جس پہ وقت اور رقم خرچ ہو وہ قیمتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں دین کو وقت بھی دو، دین میں خرچ بھی کرو، پھر باقی معاملات سے تمہیں اس کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت ولی خضر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت ولی اللہ کہتے ہیں پیغمبر بے شک آپ میرے ساتھ رہ لیں، مگر میرے کام ایسے ہیں من لدنی علم، میں نے پہلے حدیث اور اسی آیت کے ریفرنس سے لدنی علم اور آنکھ، کان اور زبان بنتا ہے، اس کی روشنی میں آگے بات سنیے گا۔
مگر میں پیغمبر میرے کام ایسے ہیں آپ دیکھ کر برداشت نہ کر پائیں گے، آپ کو عجب لگیں گے، عجیب لگیں گے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام بضد تھے، نہیں میں نے وقت گزارنا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں صبر کروں گا۔ اب دونوں چلتے ہیں، نبی ہے ولی ہے، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی والا رسپیکٹ کرتا ہے اور دریا پار کر دیتا ہے، لیکن دوران دریا اس عزت کرنے والے کشتی والے نے، جس نے عزت کی، ان دو بزرگوں سے کرایہ نہیں لیا۔ اللہ کرے ہم میں بھی یہ خوبی آ جائے، ہم بھی بزرگوں کا رسپیکٹ کریں۔ اور پھر یہ معاملہ ہوا کہ عین دریا کے درمیان میں حضرت خضر رحمت اللہ علیہ اس کی کشتی سے نیچے پندے سے پھٹے اکھاڑنے لگے، 2-3 پھٹے اکھاڑ دیے، مگر کرامت ہے کہ پانی کشتی میں داخل نہیں ہوتا۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ ولی کی کرامت ہے، نیچے سے پھٹے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹوٹی کشتی ہے پانی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ عجب آدمی ہے، اس نے عزت کی، کرایہ نہیں لیا، اس نے کشتی اکھاڑ دی، عجب بات ہے۔ مگر من لدنی علما، اللہ نے پہلے بتا دیا تھا قرآن کے روح سے، ہم نے اس کو علم لدنی عطا کر رکھا ہے۔ اور دریا پار ہوا، موسیٰ علیہ السلام الجھنے لگے، گفتگو کرنے، یار یہ تو نے کیا کیا، کشتی اکاڑ دی۔ کہا حضرت میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر پائیں گے، میرے کاموں کو دیکھا، اچھا چپ ہو جاتا ہوں، آگے چلے۔ اور پھر ایک بچہ کھیلتے ہوئے بچے کو پکڑ کر حضرت خضر رحمت اللہ علیہ نے قتل کر دیا۔ یہ بھی بڑے صدمے والی بات ہے، یہ بھی بڑی عجب بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہیں صبر ہو رہا، یار یہ عجب بات ہے، بچہ قتل کر دیا۔ اچھا یا پیغمبر آپ اپنا کام کیجئے، میں اپنا کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی تھی قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ رہیں گے مگر صبر۔ یہاں علم لدنی کا معاملہ چل رہا ہے، اور وہ دوست کا ایک ذمہ داری کام جو اس کو سونپے ہم۔ تیسرا مارکا ہوا، ایک بستی سے گزرے، بھوک لگی ہے، کھانا مانگا۔ اب یہ فلیٹی فلوٹی ہوٹل نہیں تھے نا، سادہ زندگی تھی کہ وہاں سے جا کے آپ خرید لیں گے۔ کھانا مانگا، ایک گھر سے، 2 گھر سے یا چند گھروں سے نہیں ملا، اور پھر یہ بھوک میں ہی بستی کو خیر بات کہنے لگے تو ایک دیوار ٹیڑھی گرنے کے قریب ہے۔ حضرت پیغمبر کے ساتھی حضرت خضر رحمت اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر کہا یا پیغمبر میں مستری بنتا ہوں، اس کو ریپیئر کرتا ہوں، آپ گارا پکڑائیے۔ اب جب وہ ریپیئر کرنے لگے سارا دن لگ گیا۔ مستری صاحب ولی اللہ ہیں اور پکڑانے والے ہیلپر بننے والے کلیم اللہ ہیں۔ جب دیوار تعمیر ہو گئی، رات ہو گئی، بھوک سے نڈال ہیں، اب پیغمبر سے یہ اس کے راز ملت علم کی بات سمجھ میں نہیں۔ آپ بیزار ہو کر کہتے ہیں اچھا بھائی میں چلتا ہوں، مگر مجھے یہ راز بتا دے، یہ کیوں ایسے کیے۔ اب حضرت ولی اللہ خضر رحمت اللہ نے کہا اللہ نے میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے، بہت سے معاملات، بہت سے احکام جو میرے ذمے لگا رکھے ہیں میں وہ ادا کرتا ہوں۔ یا حضرت کلیم اللہ وہ کشتی اس لیے توڑی تھی، کشتی والا بہت نیک آدمی ہے، ظاہر ہے نیک ہے تو نیکوں کی قدر کی ہے۔ جناب وہ نیک ہے تو نیکوں کی، نیک ہوگا تو نیکوں کی قدر کرے گا۔ ہاں جی، جو گمراہ ہے، شیطانی اللہ مرضائی ہے، مردود ہے، اس نے کیا نیکوں کی قدر کرنی ہے؟ جو خبیث آدمی ہے اس کو کیا نیکوں کی اہمیت کا پتہ؟ نیک ہی نیکوں کی قدر کرنی ہے۔ اور بتا رہے ہیں کہ میں نے پھٹے اس لیے اکھاڑے کہ اس نے نیکوں کی قدر کی، میں نے اس کی کشتی بچائی بحکم الہی۔ وہ میں دیکھ رہا تھا دریا کے پرلی طرف ایک ظالم جابر آدمی اس کی کشتی کو چھیننے کے لیے بیزار بیٹھا تھا کہ جو ہی کشتی اچھی آتی ہیں چھین لیتا ہے۔ یہ میں نے عیب دار کر دیں، اب میں نے اس کی مدد کی ہے، بظاہر یہ عیب نظر آتا ہے، حقیقت میں نے اس کی کشتی بچائی ہے۔ اور دوسرا بچہ، اس کے والد بہت نیک ہیں، بہت نیک ہیں، عین
قریب تھا کہ بچے کی محبت میں پیرنٹس گمراہ ہو جاتے، کفر میں چلے جاتے، مجھے حکم ہوا کہ ان کے ایمان بچانے کے لیے بچے کو قتل کر دوں، اور اللہ اس کے صلے میں اسے نیک اولاد اور بچے عطا فرمائے گا جو نیک ہو۔ اور جہاں تک یہ دیوار بنانا اور وہاں کے لوگوں کا رویہ، ہمیں اس سے کچھ حاجت نہیں کہ کیا رویہ ہے، مگر جس بچوں کی یہ دیوار کے نیچے مال جائیداد یا رقم دفن ہے وہ بہت ولی اللہ تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، مجھے حکم ہے جب تک بچے بالغ نہیں ہوتے میں ان کے خزانے کی حفاظت کروں گا۔ دیوار گر جاتی، خزانہ لوگ لے جاتے، لہٰذا اس کی میں نے حفاظت کی ہے، بڑے ہوں گے تو میں بتا دوں گا، اللہ ان کو راہ دے گا، وہ اپنی محفوظ چیز لے لیں گے۔ یہ بیچ میں ملاقات اللہ کے ولی علم لدنی اور یہ راز اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں کی صحبت اور سنگت عطا فرمائے، آمین۔